بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ چین نے بھارت اور امریکہ کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر مشترکہ فوجی جنگی مشقوں کو دو طرفہ سرحدی معاملے پر مداخلت قرار دیتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کی سرحد کے نزدیک بھارتی ریاست اتراکھنڈ کی بلند ترین چوٹیوں پر بھارت اور امریکہ یدھ ابھیاس کے نام سے 18 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک مشترکہ جنگی فوجی مشقیں کریں گے، جس کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ ایران میں مقامی سطح پر تیار کردہ ڈرونز کی 2 روزہ جنگی فوجی مشقیں اختتام پذیر ہو گئیں۔ ایران میں مقامی سطح پر تیار کردہ ڈرونز کے 2 روزہ مشقیں اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ ایران کی فضائی اور ساحلی علاقوں میں پروازوں کے لیے 150 ڈرونز نے حصہ لیا۔ مشقوں کے دوران ڈرونز نے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ عالمی پابندیوں کے پیش نظر ایران بڑے پیمانے پر دفاعی سازوسامان مقامی سطح پر تیار کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کو خدشہ ہے کہ ایران یوکرین جنگ میں یہ ڈرونز روس کو فراہم کر سکتا ہے۔ امریکہ کی شام میں ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کے ٹھکانوں پر بمباری، 3 افراد چل بسے۔ امریکہ نے شام میں ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کے ٹھکانوں پر بمباری کر دی، 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام میں ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ صدر جو بائیڈن کے حکم پر کیا گیا، جس کی زد میں آ کر 3 افراد مارے گئے۔ پاک بحریہ کے دوسرے کثیر المقاصد 054 الفا فرگیٹ PNS تیمور کی پاک بحریہ میں شمولیت۔ دوسرے کثیر المقاصد 054 الفا فرگیٹ کی پاک بحریہ کے بیڑے میں شمولیت کی تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں منعقد کی گئی۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ جاری اعلامیہ کے مطابق پاک بحریہ کے 4 054 الفا فرگیٹس کی تعمیر کا معاہدہ پاکستان اور چین کے مابین جون 2018 میں طے پایا۔ اس طرز کا پہلا جہاز PNS تغرل رواں سال جنوری میں بحری بیڑے کا حصہ بنا، جبکہ دوسرا جہاز PNS تیمور 23 جون 2022 کو چین کے شہر شنگھائی میں کمیشن کیا گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر اضلاع میں مزید تیز بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں موسم کے پیٹرن تبدیل ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں مونسون بیلٹ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مونسون ہوائیں اب بلوچستان، افغانستان اور سعودی عرب تک جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مونسون سسٹم کے باعث آج بھی کوئٹہ میں معتدل سے تیز بارشوں کا امکان ہے، جبکہ زیارت CB کوہلو میں بھی آج تیز بارش ہو سکتی ہے۔ یورپ کو سپلائی محدود کر کے روس روزانہ کروڑوں روپے کی گیس جلا کر ضائع کرنے لگا۔ یورپ کے مختلف ممالک کے لیے برآمد کو محدود کرنے کے بعد روس قدرتی گیس کی بڑی مقدار روزانہ جلا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فن لینڈ کی سرحد کے قریب موجود روس کے ایک پلانٹ میں روزانہ 84 لاکھ برطانوی پاؤنڈ مالیت کی گیس کو جلا کر ضائع کیا جا رہا ہے۔ گیس کی یہ مقدار اس سے پہلے روس جرمنی کو برآمد کر رہا تھا، جبکہ سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ بہت زیادہ مقدار میں فضا میں پھیل سکتی ہے۔ امریکہ نائجیریا کے سابق حکمران کی لوٹی گئی $23 ملین کی رقم واپس کرے گا۔ امریکہ نائجیریا کے انجہانی فوجی حکمران کی جانب سے لوٹی گئی $23 ملین کی رقم واپس کرے گا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نائجیریا کے سابق فوجی حکمران سانی آباچا کی جانب سے لوٹی گئی $23 ملین کی رقم واپس کرے گا۔ رقم کی واپسی کے لیے نائجیریا اور امریکہ کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔
طالبان حکومت لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، سہیل شاہین کا نیا بیان سامنے آ گیا۔ طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر کے سربراہ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ سہیل شاہین نے امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں، لاکھوں افغان بچیاں پرائمری سکولز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ افغان خواتین تعلیم، صحت اور مختلف وزارتوں میں بھی کام کر رہی ہے۔ سہیل شاہین کا مزید کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے افغانستان کا یورپی ممالک سے موازنہ درست نہیں، کیونکہ افغانستان اسلامی ملک ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ افغانستان دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے اور افغان سرزمین امریکہ سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ سعودی عرب کی عدالت نے گزشتہ 4 برسوں سے قید امام کعبہ شیخ صالح ال طالب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2018 میں مبینہ طور پر شاہی خاندان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنانے پر امام کعبہ شیخ صالح ال طالب کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب مقامی عدالت نے انہیں 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ سونے میں ملاوٹ پر 4 لاکھ ریال جرمانہ، 2 برس قید ہوگی۔ سعودی حکام نے بڑا حکم نامہ جاری کر دیا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ سونے میں ملاوٹ پر 4 لاکھ ریال جرمانہ اور 2 برس قید کی سزا مقرر ہے۔ سعودی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ تاجر جب بھی سونا فروخت کرے تو زیور میں استعمال ہونے والی دھات کی مقدار اور کیرات کے تناسب کی مہر لگائیں۔ بیان میں پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ جو شخص کسی قیمتی دھات کے کیرات یا وزن یا نوعیت یا دھوکہ دہی کرے گا، اسے 4 لاکھ ریال جرمانہ اور 2 برس قید ہوگی۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، وزیر اعظم کی دنیا بھر کے ممالک سے مدد کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قدرتی آفات میں دنیا بھر کے ممالک کو سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں مختلف ممالک کے سفیروں سے ہنگامی ملاقات کی اور انہیں پاکستان میں سیلاب کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ سیلاب کے نقصانات سے بچنے کا واحد حل ڈیم کی تعمیر ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ سیلاب کے نقصانات سے بچنے کا واحد حل ڈیموں کی تعمیر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب متاثرہ کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ سیلاب سے ملک بھر میں جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں، جبکہ بارشوں اور سیلاب سے سندھ اور بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے عوام سے سیلاب متاثرین کے لیے دعا کی اپیل کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر سے جاری پیغام میں انہوں نے لکھا کہ ملک بھر میں سیلاب متاثرین کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ وقت ہے قوم بن کر کھڑے ہوں اور متاثرین سیلاب کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ خیال رہے کہ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے اب تک 937 افراد جاں بحق اور 1300 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ دریائے سندھ میں اس وقت انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق زیمن میں ذمہ دار ذرائع نے خبردار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ 7 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر سکتا ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فلڈ الرٹ جاری کر دیا، جبکہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی بھی ہدایات جاری کر دیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں خشک سالی کے باعث دریا سوکھنے کے بعد 11 کروڑ 30 لاکھ سال پرانے ڈائنوسار کے قدموں کے نشانات پائے گئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ٹیکساس کے ڈائنوسار ویلی اسٹیٹ پارک میں دیو قامت جانوروں کی ویڈیو پال بیکر نامی شخص نے بنائی۔ یہ قدموں کے نشان پانی کے اندر تھے، لیکن خشک سالی کی وجہ سے دریا کا پانی سوکھ گیا۔
ماہرین نے دریا کے دوبارہ بھرنے سے قبل ہی ڈائنوسار کے قدموں کی ٹریکنگ اور مانیٹرنگ شروع کر دی۔ سندھ میں ریلوے آپریشن معطل کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث خانپور سے حیدرآباد تک ریلوے آپریشن معطل کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ سندھ میں سیلاب کے باعث ریلوے ٹریک متاثر ہو گئے ہیں۔ مسافروں کی زندگی اہم ہے، اس لیے ریلوے آپریشن فوری طور پر معطل کر رہے ہیں۔ سیاست سے بالاتر ہو کر سیلاب زدگان کی مدد کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔